بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے مرکب توصیفی موصوف اور صفت کا بیان تھا، اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ جملہ کم از کم کتنے کلموں سے مل کر بنتا ہے۔ آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے اسم کی علامتیں بیان کی جائیں گی۔ اسم کی تعریف وہ پہلے ہی آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جا رہا ہو، جیسے رجل بمعنی مرد، یہ اسم ہے۔ آج کے سبق میں چونکہ اسم کی علامتیں ہیں، علامت سے مراد یہاں پر ہے پہچان، یعنی وہ چیزیں صاحب کتاب ذکر فرمائیں گے جن سے اسم کی آسانی سے پہچان ہو جائے گی۔ آپ آسانی سے اسم کو پہچان لیں گے، ورنہ تعریف کے ذریعے اسم کو پہچاننا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ مبتدی یعنی جو ابتدائی طلبہ ہیں وہ تعریف کے ذریعے اسم کو پہچانے، یہ بہت مشکل ہے۔ البتہ ان علامات کے ذریعے کوئی بھی اسم کو پہچان سکتا ہے۔ آج علامات کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر اسم کو اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کریں۔ فصل بدا کے علامت اسم آنست کے الف و لام یا حرف جر در اولش باشد۔ یہاں تک صاحب کتاب نے دو علامتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی علامت تو یہ ہے کہ الف لام اس کے شروع میں ہو، تو جس کلمے کے شروع میں الف لام ہوگا تو یہ دلیل ہوگی، یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ وہ کلمہ اسم ہے۔ جیسے الحمد، تو الحمد اگر کوئی پوچھے کہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے تو اسم میں کیوں؟ اس لیے کہ الف لام داخل ہے، اور الف لام صرف اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل اور حرف پر الف لام داخل نہیں ہوتا۔ کوئی پوچھے رب العالمین میں العالمین کیا ہے تو اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الف لام داخل ہے۔ الف لام یہ صرف اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل اور حرف پر الف لام داخل نہیں ہوتا۔ تو الف لام یہ اسم کی علامت ہے۔ جہاں بھی آپ کو الف لام نظر آئے گا تو بلا جھجک آپ حضرات کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ تو پہلی علامت ہے الف لام کا داخل ہونا۔ دوسری علامت ہے کہ اس کے شروع میں حرف جر ہو۔ حروف جر کل 17 ہے، ان کے بحث آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی۔ جب وہ حروف آپ حضرات کو اچھی طرح یاد ہو جائیں تو ان 17 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی جس کلمے پر آپ کو نظر آئے تو آپ یہ سمجھ لینا کہ وہ کلمہ اسم ہے، کیونکہ حرف جر نہ تو فعل پر داخل ہوتا ہے اور نہ ہی حرف پر داخل ہوتا ہے۔ حرف جر صرف اور صرف اسم پر داخل ہوتا ہے۔ لام یہ بھی حرف جر ہے، چنانچہ اگر کوئی پوچھے للہ میں اللہ کیا ہے تو جواب دیں گے اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے لام حرف جر ہے، اور حرف جر یہ اسم کی علامت ہے۔ تو بزیدن میں اس سے پہلے با ہے، اور با یہ بھی حرف جر ہے، اور حرف جر یہ اسم کی علامت ہے، لہذا با کے زید کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ تیسری علامت بیان فرمائی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہو، اس کے آخر میں تنوین ہو۔ تنوین کی اور مزید تفصیلیں جو انشاءاللہ آخر کتاب میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ ابھی تو مختصراً اتنا ہی یاد رکھ لو کہ جس کلمے کے آخر میں تنوین آئے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ کلمہ اسم ہے، کیونکہ فعل پر تنوین نہیں آتی اور حرف پر بھی تنوین نہیں آتی۔ تنوین صرف اور صرف اسم پر آتی ہے۔ چنانچہ زیدن اس پر آپ کو دو پیش کی تنوین نظر آ رہی ہے، زیدن اس پر دو زبر کی تنوین ہے، یا زیدن اس کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے۔ تو یہ زیدن ہو، زیدن ہو یا زیدن ہو، یہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ اسم کہلائیں گے۔ یا مسند الیہ باشد، یہ بھی ایک علامت ہے کہ مسند الیہ ہو، تو جو کلمہ ترکیب میں مسند الیہ بن رہا ہو وہ ہمیشہ اسم ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے ضمن میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، ترکیب میں اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کا دوسرا جز مسند الیہ ہوتا ہے، ترکیب میں اس کو فاعل کہتے ہیں۔ تو اسی سے آپ حضرات کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہمیشہ اسم ہوگا، اور جملہ فعلیہ کا دوسرا جز بھی ہمیشہ اسم ہوگا، چونکہ وہ مسند الیہ ہوتے ہیں۔ چو زیدن قائم، جیسے زیدن قائم میں زید، دیکھیے زیدن قائم یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس کا جو پہلا جو زید وہ مسند الیہ ہے، اور مسند الیہ ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ لہذا کوئی پوچھے کہ زیدن قائم میں اسم کی کون کون سی علامتیں ہیں تو جواب کیا دیں گے؟ دو علامتیں پائی جا رہی ہیں۔
ایک علامت تو یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین بھی اسم کی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ یہ مسند الیہ ہے، اور مسند الیہ ہونا بھی اسم کی ایک علامت ہے۔ یا مضاف باشد، ایک علامت یہ ہے کہ وہ مضاف ہو، چونکہ مضاف بھی ہمیشہ اسم ہی ہوگا، اسم کے علاوہ نہ فعل مضاف ہوتا ہے اور نہ ہی حرف کبھی مضاف واقع ہوتا ہے۔ جیسے غلام زید میں غلام، تو غلام زید، غلام کی اضافت زید کی طرف کی جا رہی ہے اس طور پر کہ غلام نے زید کو جر دیا، تو دیکھیے یہ مرکب اضافی ہے، اور اس میں پہلا جز یعنی غلام یہ مضاف ہے، اور دوسرا جز یعنی زید یہ مضاف ہے، اور آپ نے پڑھ لیا کہ مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ لہذا اگر آپ حضرات سے پوچھا جائے رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار، اس مثال میں رب یہ مضاف ہے، العالمین یہ مضاف ہے، ترکیب اسی طرح ہوگی۔ تو اب آپ سے ہم سوال کریں گے کہ رب العالمین میں رب چونکہ مضاف ہے اور العالمین مضاف ہے، اب آپ بتائیے رب یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ یہ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف ہے، اور مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ یا مصغر باشد، ایک علامت یہ ہے کہ کوئی کلمہ مصغر ہو تو مصغر ہونا اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ مصغر کسے کہتے ہیں؟ مصغر وہ اسم ہے جو فعیل، فعیل یا فعیعیل کے وزن پر لایا گیا ہو، حقارت، چھوٹا پن یا محبت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جیسے رجل کی تصغیر رجیل، چھوٹا مرد یا کمینہ مرد ہے۔ اسی طریقے سے جعفر کی تصغیر جعیفر، جعفر کا معنی نہر، تو جعیفر کہیں گے چھوٹی نہر۔ رجل کے معنی مرد اور رجل کی تصغیر کے معنی کیا نکالے؟ رجیل، حقیر مرد۔ تو دیکھیے جب آپ نے رجیل کا ترجمہ حقیر مرد کیا تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہاں پر تصغیر یہ حقارت کے لیے ہے۔ جعفر کے معنی نہر، اور جعیفر اس کی جو تصغیر آپ لائے اس کے معنی آپ نے کیے چھوٹی نہر۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ یہ جو تصغیر ہے یہ چھوٹے پن پر دلالت کرنے کے لیے، چھوٹے پن کو بتلانے کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے کبھی محبت پر دلالت کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے تصغیر، جیسے ولد کی تصغیر ولید یعنی پیارا بچہ، پیارا بیٹا۔ تو بہرحال تصغیر کہتے ہیں کسی اسم کو فعیل یا فعیعل یا فعیعیل کے وزن پر لانا۔ اب رہی بات کون سا اسم فعیل کے وزن پر آئے گا، کون سا اسم فعیعیل کے وزن پر آئے گا، کون سا اسم فعیعیل کے وزن پر آئے گا، تو یہ ابھی یہاں کی بحث نہیں ہے، آگے انشاءاللہ اس کا بھی بیان آ جائے گا۔ تو مصغر ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ چنانچہ لإیلاف قریش، کوئی پوچھے کہ قریش یہ کیا ہے تو آپ غور کیجئے، قریش یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ تصغیر کے 3 وزن ہیں، فعیل، فعیعل، فعیعیل، ان تینوں وزنوں میں سے کسی بھی وزن پر آئے گا تو وہ تصغیر کہلائے گا۔ لإیلاف قریش میں قریش آپ غور کیجئے ان تینوں وزنوں میں سے کس وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر ہے، اور جب فعیل کے وزن پر ہے تو یہ تصغیر ہے، مصغر کہلائے گا۔ اور مصغر ہونا یعنی تصغیر یہ اسم کی ایک علامت ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ لإیلاف قریش میں قریش اسم فعل حرف میں سے کیا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ اسم ہے۔ سوال کیوں؟ جواب اس لیے کہ یہ مصغر ہے، اور مصغر ہونا اسم کی ایک علامت ہے۔ سوال مصغر کیوں ہے؟ جواب یہ مصغر کے تینوں اوزان فعیل، فعیعل اور فعیعیل میں سے فعیل کے وزن پر ہے۔ یا منصوب باشد، یا اس میں منصوب ہو، اس میں منصوب ہونا یہ بھی اسم کا ایک خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے۔ منصوب کسے کہتے ہیں؟ منصوب وہ اسم ہے جس کے آخر میں یائے مشدد ما قبل مکسور زیادہ کر دی گئی ہو، اس اسم سے نسبت اور تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جیسے مان لیجئے کہ میں دیوبند کا رہنے والا ہوں تو اپنے سامنے لگاؤں دیوبندیون، تو دیکھیے دیوبند یہ ایک اسم ہے، ایک جگہ کا نام ہے، اس کے آخر میں ہم نے یائے مشدد لگائی، اور یائے مشدد سے پہلے جو دال ہے اس کے نیچے کسرہ دیا، تو دیوبند سے دیوبندیون ہوا۔ یہ دیوبندیون کیوں بنایا؟
اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرنے کے لیے دیوبندیون کر دیا. کوئی مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے اور وہ اپنی نسبت مکہ مکرمہ کی طرف کرے تو کہے گا مکیون. کوئی مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے اور اپنی نسبت مدینہ منورہ کی طرف کرنا چاہتا ہے تو کہے گا مدنیون. تو دیکھیے اخیر میں یا مشدد ماقبل مکسور ہو تو اسی کو کہتے ہیں اسم منصوب، یعنی کسی چیز سے نسبت اور تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے آخر میں یا مشدد ماقبل مکسور بڑھا دیں. کتاب والا، اگر آپ کو کسی کی نسبت کتاب سے بیان کرنی تو کس طرح بنائیں گے؟ کتاب کے آخر میں یا مشدد ماقبل مکسور بڑھا دیجئے، کیا بن جائے گا؟ کتابیون، کتاب والا. اسی طرح کسی بھی اسم کا آپ اسم منصوب بنا سکتے ہیں. تو بہرحال منصوب بنانے کا ضابطہ یہی ہے کہ کسی بھی اسم کو لے کر اس کے آخر میں یا مشدد ماقبل مکسور کا اضافہ کر دیں. کیوں یہ عمل کریں گے؟ اس اسم سے نسبت اور تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کسی کا اس اسم سے تعلق اور نسبت ہے اور اسی نسبت اور تعلق کو ظاہر کیا جا رہا ہے اس عمل سے. تو منصوب ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. چنانچہ بغدادیون، بغداد کا رہنے والا. بغداد ایک جگہ کا نام ہے، تو کسی نے اگر اپنے آپ کو بغداد کی طرف منسوب کرنا ہے، بغداد سے نسبت اور تعلق کو ظاہر کرنا ہے تو کہے گا بغدادیون. تو یہ بغدادیون چونکہ اسم منصوب ہے تو اگر کوئی سوال کرے کہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، جواب اسم ہے. سوال کیوں؟ جواب اس لیے کہ یہ اسم منصوب ہے اور منصوب ہونا یہ اسم کی ایک علامت ہے. یعنی منصوب ہونا یہ صرف اسم ہی کے اندر پایا جائے گا، فعل اور حرف میں منصوب ہونا یہ نہیں پایا جائے گا. یا مثنیٰ باشد یا تثنیہ ہو، جیسے رجلانی، تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. یا جمع باشد یا جمع ہو تو جمع ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. دیکھو تثنیہ ہونا بھی اسم کی علامت ہے، جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہے. دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ تثنیہ اور جمع یہ صرف اسم ہوتا ہے، فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہو سکتا اور حرف بھی تثنیہ اور جمع نہیں ہو سکتا. چنانچہ ہم نے دیکھا رجلانی، دو مرد، تو آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے کہ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تثنیہ ہے، دو پر دلالت ہو رہی ہے. رجالن، بہت سارے مرد. کوئی پوچھے کیا ہے تو آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے اسم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ رجل، ایک مرد، اور اسی کی جمع ہے رجال، بہت سے مرد. تو تثنیہ اور جمع ہونا یہ بھی اسم کی ایک علامت ہے. اب یہاں پر سرسری طور پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے علم صرف کی کتابوں کی ابتدا میں پڑھا ہے، گردان پڑھی ہوگی ضرب ضربا ضربو، تو وہاں پر آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ ضربا یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، ضربو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر تثنیہ اور جمع یہ صرف اور صرف اسم ہوتے ہیں تو ضربا اور ضربو یہ فعل ہے، یہ تثنیہ جمع کیسے ہو گیا؟ اور اگر فعل تثنیہ اور جمع ہو گیا تو اب تثنیہ اور جمع ہونا اسم کی علامت نہیں رہی. کیونکہ علامت کا مطلب تو یہاں پر پہچان ہی ہے نا کہ جو صرف اسم کے اندر پائی جائے، اسم کے علاوہ نہ فعل میں پائی جائے اور نہ حرف کے اندر پائی جائے، یہ مطلب ہے یہاں پر علامت کا. اور تثنیہ اور جمع ہونا جب فعل کے اندر بھی پایا جا رہا ہے، جیسے ضربا یہ فعل تثنیہ ہے اور ضربو یہ فعل جمع ہے، تو پھر تثنیہ اور جمع ہونا اسم کی علامت کہاں رہی؟ یہ تو فعل کے اندر بھی پائی جا رہی ہے. جواب یہ ہے کہ فعل اپنی حقیقت کے اعتبار سے تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، بلکہ فاعل کے اعتبار سے تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. اور فاعل اسم ہے، فاعل اسم ہوتا ہے، تو فعل بھی جو تثنیہ جمع ہو رہا ہے وہ اسم ہی کے اعتبار سے ہو رہا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا. چونکہ فعل کے جو حقیقی معنی ہے وہ تو معنی حدثی اور معنی مصدری ہیں اور اس میں تعدد نہیں ہوتا، نہ اس کا تثنیہ آتا اور نہ ہی اس کا جمع آتا. یہ بحث اور آگے چل کر جب آپ اگلی کتابیں پڑھیں گے جیسے ہدایت النحو اور کافیہ وغیرہ، تو انشاءاللہ اور کھل کر آپ حضرات کے سامنے آئے گی تو اور بات سمجھ میں آئے گی. ابھی تو اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ تثنیہ اور جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے. فعل جو آپ کو تثنیہ اور جمع فعل جو آپ کو تثنیہ اور جمع کی صورت میں نظر آتا ہے تو وہ فاعل کی وجہ سے نظر میں آتا ہے، اور فاعل اسم ہے تو گویا فعل بھی اسم ہی کی وجہ سے تثنیہ اور جمع ہو رہا ہے. تو اب یہ کہیں گے کہ فعل حقیقت میں تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، بلکہ اس فعل کا فاعل تثنیہ یا جمع ہوتا ہے. اور فاعل بتائیے اسم ہے یا فعل؟ فعل ہے.
فاعل تو ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، چونکہ فاعل مسند الیہ ہے، اور آپ نے اسم کی علامتوں میں ایک علامت پڑھا مسند الیہ ہونا، تو مسند الیہ ہونا جب اسم کی علامت ہے اور فاعل یہ مسند الیہ ہوتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ فاعل ہمیشہ اسم ہوگا، اور جب فاعل ہمیشہ اسم ہے اور اسم تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے، لہذا فعل کا فاعل تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے، اور جب فعل کا فاعل تثنیہ ہو تو اس فعل کو فاعل کی وجہ سے تثنیہ کہتے ہیں، جیسے ضربا، اور اگر فعل کا فاعل جمع ہو تو اس فعل کو فاعل کی وجہ سے جمع کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا۔ یا موصوف باشد، یا موصوف ہو، چون جاء رجل عالم، جیسے جاء رجل عالم، آیا میرے پاس ایک عالم مرد، اس مثال میں رجل یہ موصوف ہے اور عالم یہ صفت ہے، تو موصوف صفت سے مل کر یہ بنا ہے، تو رجل یہ موصوف ہے اور اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسم کی علامتوں میں سے موصوف ہونا یہ پائی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے جاءنی رجل عالم میں رجل کیا ہے، یہ اسم ہے، اسم کی کون کون سی علامتیں اس میں ہیں، تو آپ جواب دیں گے کہ اس میں اسم کی 3 علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس پر تنوین ہے، رجل کے آخر میں تنوین ہے، تنوین بھی اسم کی علامت ہے۔ نمبر 2 یہ مسند الیہ ہے، چونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل مسند الیہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 یہ کیا ہے، موصوف ہے، تو دیکھیے اس پر تنوین بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے اور موصوف بھی ہے، تو یہ تین علامتیں اس میں اسم کی پائی جا رہی ہیں۔ یا تائے متحرک بدو پیبندل، یہ آخری علامت ہے کہ تائے متحرک اس کے آخر میں لگی ہوئی ہو۔ تائے متحرک سے مراد تائے مدورہ ہے۔ تائے متحرک کی 2 قسمیں ہوتی ہے، تائے مدورہ، تائے مستطیلہ۔ مدورہ کے معنی گول تا، مستطیلہ کے معنی لمبی تا۔ اسم کی جو علامت ہے وہ گول تا ہے، لمبی تا اسم کی علامت نہیں ہے، کیونکہ لمبی تا یہ فعل کے آخر میں بھی آتی ہے، جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو، تو ضربہ یہ فعل ہے، اس کے آخر میں تا تی تو یہ تا ہے اور متحرک ہے، تو تائے متحرکہ سے مراد ہے تائے مدورہ، یعنی گول تا ہو جو وقف میں ہاں سے بدل جاتی ہو، وہ اگر کسی اسم کے آخر میں کسی کلمے کے آخر میں آ رہی ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ کلمہ اسم ہے، جیسے ضاربۃ، قائمۃ، معلمۃ، صائمۃ، ان سب کے آخر میں گول تا ہے، تو یہ سب کلمات گول تا کی وجہ سے اسم کہلائیں گے۔ اب ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجئے تو فصل بدا کے، فصل جان لیجئے کہ اسم کی علامت یہ ہے کہ الف و لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہو، جیسے الحمد، اور بزید، یا تنوین اس کے آخر میں ہو جیسے زید، یا مسند الیہ ہو جیسے زید قائم میں زید، یا مضاف ہو جیسے غلام زید میں غلام، یا مصغر ہو جیسے قریش، یا منصوب ہو جیسے بغدادی، یا تثنیہ ہو جیسے رجلانی، یا جمع ہو جیسے رجال، یا موصوف ہو جیسے جاء رجل عالم میں رجل، میرے پاس ایک عالم مرد آیا، یا تائے متحرک مدورہ اس کے آخر میں ہو جیسے ضاربۃ۔ مصغر کی تعریف اس طرح یاد کریں گے، مصغر وہ اسم ہے جو فعیل یا فعیل یا فعیل کے وزن پر لایا گیا ہو، کسی چیز کی حقارت یا چھوٹائی یا محبت پر دلالت کرنے کے لیے، جیسے رجل سے رجیل، قرطاس سے قریطیس وغیرہ۔ اسم منصوب وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا مشدد ماقبل مکسور زیادہ کر دی گئی ہو، اس اسم سے نسبت اور تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے دیوبندی، دیوبند کا رہنے والا، مکی، مکہ کا رہنے والا۔